آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے معاملات یہ ہوئے ہیں کہ یہ لب و لہجہ، یہ اتنی زیادہ غصہ، لغاری صاحب آپ سے آغاز کیا جائے، اس کی تو بالکل بھی امید نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح کے معاملات بھی ہو جائیں گے، کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا وہ تمہیں کہیں یاد ہو کہ نہ یاد وہ ہو، کہیں اور چلا گیا ہے قرار، کیا وجہ ہے؟ وہ جو ہم میں تم میں بھی چاہت تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو مجھ جیسے لوگوں کے لیے جو سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں اور سیاسی قوتوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، جمہوری قوتوں کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہے کہ کس طرح سے یہ دو بڑی پارٹیاں آپس میں اختلافات کا شکار ہوئی ہیں. بلکہ اب تک اب آپ نے بھی حوالہ دیا تھا، میں نے بھی وہ دیکھا، ایک ٹویٹ ہے مسلم لیگ نون کی رہنما کی، جی، ممبر تو صوبائی اسمبلی. انہوں نے زرداری صاحب کے لیے آستین کا سانپ کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن کسی کی اتنی بڑی آستین ہوگی شاید جس میں زرداری صاحب آ سکیں. زرداری صاحب کا مجھے نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی اتنی بڑی آستین پاکستان میں ہے جس کے اندر وہ سانپ بن کر بیٹھ سکیں. یہ ان کا ایک طرز گفتگو ہے، انداز گفتگو ہے. کل بلاول اچانک جو ہے وہ بڑے ری ایکشن میں آئے، اور میرے خیال میں یہ چیزیں شروع سے ہی ٹھیک ہونی چاہیے تھیں. اگر یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ لانگ مارچ سے پہلے مشروط ہوگا کہ استعفے دے دیے جائیں تو وہ صورتحال نہ ہوتی. اس فون سے تو واپس لے آئے تھے زرداری صاحب کہ آپ آئیں اور پارلیمانی عمل میں شریک ہوں. اس کے بعد الیکشن میں حصہ لیا تو پی ایم ایل این کی پاپولیٹی تو بہت زیادہ آگے چلی گئی تھی. انہوں نے الیکشن جیتا وزیر آباد کا، انہوں نے نوشہرہ کا الیکشن جیتا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ بھی ایک حد تک جیت چکے تھے. اب دوبارہ الیکشن ہونے ہیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. لیکن پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی یہاں تک ہوا کہ زرداری صاحب سے شاہد خاقان عباسی صاحب آ کر ملے کراچی میں بلاول ہاؤس میں کہ جی آپ جو ہے ہمیں ساتھ دیں، ہم کراچی سے بائی الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک طرف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، دوسری طرف آپ شرط لگا رہے ہیں کہ جناب استعفے دے دیں. استعفے دینے اور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے اور پارلیمنٹ میں نہ بیٹھنے کے بارے میں کوئی ایک فیصلہ طے کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن جو تلخ کلامی ہوئی ہے میرے خیال میں، اگر سیاسی جماعتیں اس کو بڑھانے کے حق میں ہوں گی تو سب اپنی اپنی رائے دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے. آج یوم پاکستان ہے اور آج ہم نے ایک قرارداد منظور کی تھی اور پاکستان کے خد و خال طے کیے تھے، اور ان خد و خال کی خاطر اگر پارٹیاں جد و جہد کرتی ہیں کہ ایک وفاقی پارلیمانی سسٹم وہ اپنائیں اور وہ ایک مناسب اور ایک انصاف دینے والا قائم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر انہوں نے آپس میں لڑائیاں کرنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لغاری صاحب، یہ بھی تو ایک جمہوری روایت ہی ہے نا کہ اگر الگ الگ ہو بھی گئی ہیں جماعتیں، اختلاف بھی کر رہی ہیں، تو یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ کسی چیز سے اختلاف ہو رہا ہے. تو میں تو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے، اس موقف کے ساتھ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہوں نہ ہوں، اور باقی جماعتوں کا اپنا موقف ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں نہ ملائیں. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک پارلیمانی سیاست کا اور جمہوری روایت کا حسن ہی ہے. لیکن بہرحال حکومت جو کہہ رہی تھی یہ غیر فطری اتحاد ہے، اس میں بہرحال وہ ان کی بات تو یہاں بہتر ہو گیا. مسرت چیمہ صاحبہ، یہ پی ڈی ایم تو اب لانگ مارچ تو بہرحال 26 آ گئی، 26 کو تو اب 2 دن رہ گئے، وہ تو اب ہوگا نہیں. 26 مارچ کو اب مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں نیب میں پیش ہونے کے لیے. لانگ مارچ کے ٹلنے سے پھر آپ کی حکومت، آپ کے معاملات اور آپ کو جو پریشر تھا وہ تو ریلیز ہو گیا ہے. تو اب ان کا مستقبل حکومت کی نظر میں کیا ہے جو پی ڈی ایم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میرا سلام جی چیمہ صاحب کو، میرے بڑے بھائی ہیں، اور لغاری صاحب کو. اور لغاری صاحب، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ بڑے زبردست ماشاءاللہ سے صحافی ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو آپ کو اپنی دل آزاری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کسی جمہوریت کی خدمت کے لیے تو یہ اتحاد بنا نہیں تھا. ہاں، اگر یہ جمہوریت کی خدمت کے لیے، کوئی ڈیموکریسی میں بہتری لانے کے لیے، عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے، اپنے ملک کے قوانین کو امپروو کرنے کے لیے، کوئی ریفارمز لانے کے لیے ہوتا تو
پھر آپ کا دکھی ہونا بجا بنتا ہے. تو آپ پلیز اس چیز پہ بالکل بھی اس چیز کا دکھ مت پالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ڈاج کرنے کے لیے، میکسیمم بینیفٹ اٹھانے کے لیے، اس میں سے کیا کون کتنا اس میں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ اتحاد تھا. اور اس کا انجام ہم بارہا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جب کہتے تھے تو ہمارے اوپر کافی سخت قسم کی کرٹیسزم بھی آتی تھی کہ ایسا شاید نہیں ہے. لیکن اب آپ نے وہ سب ہوتے دیکھا، جو ہم جیسے جو بڑے جونیئر ہیں پالیٹکس کے اندر، تو جو اس کی وجہ یہ کہ یہ بات ایک چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب اور یہ جو سو کالڈ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں تھیں، بالخصوص پی ایم ایل این، یہ کس چیز کی عوام کا دکھ درد ان کو اٹھا تھا؟ ان کے اپنے اپنے دکھ درد تھے. انہوں نے ایک کلب بنایا، ایک ایسی ایسوسیشن بنائی جو اپنے ریونج لینے کے لیے ایک پریشر گروپ انہوں نے بنایا تھا. اور اس کے بعد یہ لوگ دھوکہ دینے سے باز آ ہی نہیں سکتے، وہ پاکستانی عوام ہو، اس ملک کے ادارے ہوں یا آپس میں ہو. دے آر میڈ فار دس تھنگ، اور وہی انہوں نے کرنی تھی. بچھو والی بڑی زبردست ان کا انٹرویو آج کل زرداری صاحب کا وائرل ہو رہا ہے. تو اٹ ہیپن بیکاز پہلے پی ایم ایل این نے ان کے چھرا گھونپا، تو اس کے بعد کسی کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ بھی اپنے مفادات کو پریورٹائز کریں اور دیکھیں. اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ یہ جو ہمیشہ ہمیں تانا دیتے ہیں، زبان کا ہمیں تانا دیتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی وہ کنیزیں بڑے شرم اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے پروونشل اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، وہ ایک اشارے پہ وہ بد زبانی بد کلامی کرتی ہیں اور لوگوں کی گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے اوپر بھی یہ خاتون اٹیک کرتی ہیں جو کہ نان پولیٹیکل ہیں، جن کے اوپر کوئی جو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں. جیسے میں پالیٹکس میں مجھے کرٹیسائز کیا جائے، میری والدہ یا میری بہن جو نان پولیٹیکل ہے ان کے اوپر کسی کو بات کرنے کا مطلب نہیں ہے، کوئی تک نہیں ہے. تو یہ لوگ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ ان کو زرداری صاحب اور بلاول بڑا اچھا سبق سکھائیں گے. جس طرح سے دیکھیں آپ کل ایک ٹیبل ایک دسترخوان شیئر کر رہے ہیں اور آج ایک دن کے اندر آپ اپنی کنیزوں کو کہہ رہی ہو جو کہ اسمبلی کی ممبرز ہیں کہ ان کے اوپر یہ. اور آپ یاد رکھیں کہ ان کی نہ اپنی سوچ ہے ان کے لوگوں کی، نہ اپنی زبان ہے. ان کے منہ میں زبان بھی انہی کی ہے جن کے یہ غلام ہے، اور ان کی سوچ کے اوپر بھی انہی کا پہرا ہے. ذرا یہ ایک جو بھی ڈفرنس آف اوپینین دے کے دکھائیں، پھر ان کا حال وہی ہوگا جو چودھری نثار صاحب جیسے سینئر پالیٹیشینز کا انہوں نے کیا. صحیح. اچھا چلیں میں نثار چیمہ صاحب سے اور میں نثار چیمہ صاحب سے پارٹی ہوئی ہے جو جب تک ان کے اشاروں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ مریم اورنگزیب کا شی واز فیڈرل منسٹر اور رہ چکی ہیں پاکستان کی، اور وہ جس طرح سے جوتوں میں پاؤں میں بیٹھتی ہیں، مطلب وہ انتہائی شرمناک ہے. اور یہ سیاست ان کی کہاں تھی ڈیموکریسی تو ان کی پارٹیز کے اندر ہے نہیں. چلیں یہ جماعت کے اندر کے معاملات ہیں کہ وہ پاؤں پہ بیٹھ رہا ہے، کسی کو سر پہ بٹھا لیا ہے. لیکن بہرحال جو ایک دوسرے کے اوپر جماعتوں کے معاملات ہیں وہ ہم زیادہ اس پہ ڈسکس کریں. گیان چند صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نثار چیمہ صاحب سے میں چیمہ صاحب سے جواب لے لوں اس پہ کیونکہ بڑا ضروری ہے. نثار چیمہ صاحب بڑے زیر قسم کے سیاستدان ہیں، صوبے اور وفاق دونوں کی سیاست کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. چیمہ صاحب یہ کیا ہوا ہے کہ اچانک اختلافات تو چلیں جمہوریت کا حسن ہے، میں تو پہلے ابتدا میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ اختلافات اب دراڑ کی شکل اختیار کر جائیں اور اتنے سخت لہجے اور اتنے سخت جملے آنا شروع ہو جائیں قیادتوں کی جانب سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے لیکن پی ڈی ایم اب خاموش ہے. کیا ہے مستقبل؟ دیکھیے مدثر اقبال صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ حکومت کہتی ہے، حکومتی ترجمان یہ کہتے ہیں اتحاد غیر فطری تھا. چلیں ہمارا اتحاد غیر فطری تھا یا فطری، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 چیمہ صاحب. مدثر اقبال صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے. پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری تھا. میری گزارش یہ ہے کہ یہ فطری تھا یا غیر فطری، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. یہ فرمائیں کہ حکومت کا پی ٹی آئی کا جو سارا اتحاد ہے کاف لیگ کے ساتھ وہ تو یقیناً فطری ہوگا، جو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد ہے وہ عین فطری ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.